السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ایک مرتبہ پھر سے میں لے کر آ چکی ہوں آپ سب کی بہت ہی پیارے سے ناول کو لے کر۔ تو ہم آج جیسے ہی پڑھیں گے تب ہم جلدی سے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن یہ پورا کا پورا ناول بھی آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی ابھی کے ابھی۔ چلیں اب دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو، لیکن چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا۔ سنا بھی پراٹھے کو پلیٹ میں رکھتی ارہم کی طرف کرنے لگی، کیونکہ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ ارہم پراٹھا ہی کھاتا ہوگا۔ یہ کیا ہے، کیا بنایا ہے تم نے؟ پراٹھے کی طرف دیکھے ارہم فوراً سے بول پڑا۔ پراٹھا ہے جو کہ آپ کھاتے ہیں، کیا آپ کو پسند نہیں آیا؟ آپ بتا دیں کہ میں کس قسم کا کھانا پسند کریں گے۔ وہ ڈرتی فوراً سے ارہم کے آگے مزید رائے پیش کرنے لگی۔ رہنے دو، لیکن ایک بات تم بھی میری غور سے سن لو، بغیر مجھ سے پوچھے تم کوئی بھی کام نہیں کیا کرو گی، کیونکہ ناشتہ میں یہ گھی کے بنے پراٹھوں سے نہیں بلکہ بریڈ سے کرتا ہوں، وہ بھی ٹوسٹ کی ہوئی۔ اتنا ہیوی ناشتہ بالکل نہیں کرتا، ارہم بغیر غصہ ہوئے اسے بتانے لگا۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا، میں بھی بنا کر لے آتی ہوں بریڈ آپ کے لیے۔ ہڑبڑاتی ہوئے ارہم کو غصہ ہونے سے پہلے ہی اسے پوچھنے لگی۔ کہاں نہ رہنے دو، آج تم نے جو بنایا ہے اسے کھا لیتا ہوں، کیونکہ میری بیگم پہلی مرتبہ اپنے شوہر کے لیے کچھ بنا کر لائی ہے، اب یہ رد کر کے انسلٹ نہیں کر سکتا تمہاری۔ ارہم کا صنم کو اس کے آگے بحث نہ کرنا اور غصہ نہ کرنے کے باعث وہ کافی خوشگوار موڈ میں تھا۔ ویسے تم نے تو پوری عمر یہی سب کھایا ہوگا، پھر بھی ایسی جان ہے تمہاری، جانتی بھی ہو کہ ایک دن کی بھی میں اگر پرہیز چھوڑ دوں تو میرا 1 کلو وزن بڑھ جاتا ہے۔ ارہم نے شاید مذاق کیا تھا، جس پر ہنسی نہ ہی اسے آئی اور نہ ہی صنم کو۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو اور ناشتہ کرو میرے ساتھ۔ ویسے کیا بنایا ہے ساتھ تم نے؟ ارہم اسے بھی اپنے ساتھ ناشتہ کرنے کا بولتا خود برتن کے ڈھکن کو اٹھائے دیکھنے لگا۔ خیر آملیٹ بنا ہے، خیر تمہاری خاطر کھا لیتا ہوں سب کچھ، لیکن صرف ایک دن کے لیے، کیونکہ سنا ہے میں نے اگر اپنی بیگم کی ہر بات کو مانو تو بدلے میں وہ بھی کچھ اسپیشل کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کچھ اسپیشل کرو۔ بار بار اس کی ہر بات رومانس کے متعلق ہی تھی، جسے صنم سمجھ تو بخوبی رہی تھی، لیکن زبردستی وہ اگنور کیے جائے۔ آملیٹ کے ایک ٹکڑے کو اٹھائے وہ پلیٹ میں رکھتا، پراٹھے کے ایک نوالے کو توڑے آملیٹ کے ساتھ لگائے کھانے ہی والا تھا کہ اس کی نظر صنم پر پڑی، جو کہ بغیر پل کے چپکائے ارہم کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے کہ نہ جانے کیا ہو۔ اسے ڈر تو ایک بات کا تھا کہ نہ جانے ارہم کو یہ پسند آئے گا بھی کہ نہیں، کیونکہ ملازمہ کے کہنے کے مطابق ارہم کو تیکھا پسند ہے، اس وجہ سے اسے کافی ساری مرچی ڈال دی تھی۔ کیا ہوا، بیٹھو بھی، اور ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ بھوک تو نہیں لگی یار؟ تو میں اب اتنا بھی چھوٹی سوچ کا مالک نہیں ہوں جو کہ اپنے ساتھ اپنی بیگم کو بیٹھ کھانا بھی نہ کھانے دوں۔ بیٹھو بھی، کھڑی کیوں ہو؟ اب کی مرتبہ زبردستی بٹھاؤ تمہیں؟ ارہم اب کی مرتبہ اس اپنے ساتھ کرسی پر بیٹھنے کا کہنے لگا، چونکہ صنم نے سوچا ہوا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی اس کے ساتھ بحث ہرگز نہ کرے گی، اس وجہ سے وہ کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کرتی ارہم وہی نوالا جو کہ وہ خود کھانے والا تھا کو اٹھائے صنم کے چہرے کے قریب کرتا۔ یہ لو، آخر پہلی مرتبہ اپنے گھر کے کچن میں کچھ بنایا ہے تو اسے تم پہلے خود ہی کھا لو۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھا لیں۔ ارہم کا اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اچھا ہونا صنم کو برا لگنے کا باعث بننے لگا۔ بے شک وہ ارہم کے سامنے کچھ بول نہ رہی تھی، لیکن اس کے لیے غصہ تو اس کے اندر بہت تھا۔ کہا نہ تم سے کھاؤ، ہر کام میں تمہارا یہ ناک کا لفظ استعمال کرنا کیا لازم ہوتا ہے؟ کھاؤ اسے۔ صنم کا اس کے سامنے نہ کرنا ارہم کو برا لگا، اس وجہ سے مزید غصہ کرتا وہ صنم کو آملیٹ کھانے کا کہنے لگا۔ ارہم کے ہاتھ سے وہ نوالے کو پکڑنے لگی، لیکن ارہم نے اس کے مزید قریب ہوتا اس کے منہ میں نوالا ڈال دیا۔ کیسا لگا اپنا بنا کھانا؟ سوری، ایکچولی تمہارے اس نوالے کی لذت تو دگنی ہو چکی ہوگی، کیونکہ آخر میرے ہاتھوں سے کھانے کا موقع ملا ہے تمہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ فخر کر رہا تھا خود پر، لیکن صنم نے جب اس نوالے کو چبانا شروع کیا اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ اسی پر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا، تم ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے کہ زہر کھا لیا ہو؟
اور ہم یوں اچانک سے صنم کے چہرے کی طرف دیکھو یوں اسے کھڑے ہوتے ہوئے اسے سوال کو ہوا، وہ پانی پانی اتنی مرچی، وہ پاک لوگ تیرا پانی مانگنے لگی، کیونکہ اتنی مرچی شاید پہلے مرتبہ ہی کھائی تھی اس نے، جس کے باعث اس کے کانوں سے بھی دھوئے نکلنے لگے تھے۔ یہ لو پانی، لیکن ہوا کیا ہے، تم نے ہی بنایا ہے تو پھر اتنی مرچی کہاں سے آ گئی؟ اس کے سچویشن کو سمجھے ہوئے اسے پانی کا گلاس میں ڈال کر دیے پوچھنے لگا۔ صنم تیزی سے گلاس کو پکڑے، اس میں موجود سارا پانی پی گئی، لیکن مرچی کی جلن ابھی تک بھی ختم نہ ہوئی تھی، جسے دیکھ کر تم یہ کھا لو، اسٹرابیری ہے میٹھی، یو فیلنگ بیٹر؟ وہ اسٹرابیریز کو اٹھائے صنم کی طرف کرتا اسے کھانے کا مشورہ دینے لگا، تاکہ صنم کو تھوڑا آرام ملے، کیونکہ اس کی حالت کا اندازہ اس کی آنکھوں سے نکل رہے آنسوں سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ اسٹرابیری کو اٹھائے وہ جلدی سے اسے کھانے کی خاطر ہونٹوں کے قریب لے گئی تاکہ وہ کٹ لگائے اسٹرابیری کھائے، لیکن جیسے ہی صنم نے اسٹرابیری کو دانتوں سے کاٹنے کے لیے پکڑا، ویسے ہی ہم اس کے قریب ہوتے اس کے ہاتھوں کو پکڑے پیچھے کی اس کی اسٹرابیری، جو کہ اس کے دانتوں سے پکڑی ہوئی تھی، کے قریب جاتا، اتنا قریب کہ اس کے ہونٹ صنم کے ہونٹوں کے ساتھ ٹکرا رہے تھے، اور ہم آدھا خود کاٹتے ہوئے کھانے لگا۔ اور ہم کی اچانک سے کی گئی حرکت پر وہ حیران ہوئی، اسے سمجھ تو ہرگز نہ آ رہی تھی کہ ہم نے کس قسم کی حرکت کی، لیکن صنم کی یہ کنفیوژن زیادہ دیر کے لیے تو ہرگز نہ تھی، کیونکہ ہم نے جیسے ہی اسٹرابیری کو کھایا، دوسرے ہی پل وہ ایک مرتبہ پھر سے صنم کے ہونٹوں کو بالوں سے پکڑے، اس کے ایک مرتبہ پھر سے قریب ہوتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، اور ہم کے منہ سے آ رہی اسٹرابیری کی خوشبو صنم کی اپنی سانسوں میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ پہلی مرتبہ اسے اسٹرابیری کا ٹیسٹ لینا برا لگا، کیونکہ اس میں ارہم کا کڑوا پن بھی شامل جو ہو چکا تھا۔ اس پر تو اس کے منہ کو لگی مرچی بھی وہ بھول چکی تھی، کیونکہ ارہم کی یہ حرکت اسے سب کچھ بھلانے پر مجبور کر گئی۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر ارہم اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہے، اور ہر جگہ اسے کس کرنے کا موقع کیوں نہیں چھوڑتا۔ آخر کچھ سیکنڈز تک وہ سب سوچتی، ارہم کی کچھ عرصے پکڑے خود سے دور کی، اب کی مرتبہ ارہم بھی چونکہ صنم کو اس قدر مضبوطی سے نہ پکڑا ہوا تھا، جس کے باعث وہ بھی ارہم سے دور ہوگی۔ اپنے ہونٹوں کو صاف کرتی ارہم ہنستے ہوئے، قسم سے آج تو اسٹرابیری پہلی مرتبہ اتنی میٹھی لگی، اس کا کھٹا پن تمہارے ہونٹوں کے ساتھ لگتے ہی ختم ہو گیا، لگتا ہے اب یہ سبھی اسٹرابیریز یوں ہی کھانی پڑیں گی مجھے۔ ٹیبل پر پڑی ٹوکری کی طرف دیکھتے، جو کہ بھری پڑی تھی، وہ اپنی بات کہہ گیا۔ صنم خاموش تھی، لیکن سانس لینے کی رفتار اس کی بڑھی ہوئی تھی، جس سے یہ باتیں واضح دکھائی دے رہی تھی کہ اس کے اندر سے وہ ڈری ہوئی ہے۔ تم نے یہ آملیٹ میرے لیے بنایا تھا؟ اوہ اچھا، کہیں تم نے یہ اتنی مرچی اس وجہ سے تو نہیں ڈالی تاکہ میں اسے کھاؤں اور تمہارے میرے لیے نفرت ایسے ظاہر ہو؟ ارہم کا اب دھیان گیا تھا آملیٹ کی طرف۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، میں ایسے کیوں کروں گی؟ میں تو بس آپ کے لیے یہ آملیٹ بنایا، تیکھی مرچی والا، کیونکہ آپ کو تیکھا پسند ہے۔ جو وہ بھی فوراً سے صفائی پیش کرنے لگی۔ واٹ؟ اور ایسی انفارمیشن تمہیں کہاں سے ملی؟ اوہ اچھا، میرے مزاج کو دیکھ کر تم نے سوچا کہ ضرور میں مرچی کھاتا ہوں گا، اس وجہ سے کہتا ہوں کہ بچی ہو تم، ابھی بچی، خیر آج بچت ہوگی تمہاری، اس وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن آئندہ تم نے اگر میرے کھانے کے معاملے میں ایسی لاپرواہی دکھائی تو پھر تو مجھے بتانا ہی ہوگا کہ کھانا کیسے بنایا جاتا ہے۔ یہ بات تو جانتی ہوگی کہ چور کے دل تک پہنچنے کا راستہ پیٹ سے ہی گزر کر جاتا ہے، اور اگر تم ایسے کرو گی تو تمہارے لیے تو برا ہی ہو سکتا ہے نا۔ جو بات ہو مجھ سے پوچھ کر کنفرم کر لیا کرو، کیونکہ تمہارے منہ میں جو زبان ہے اسے کسی اچھے کام میں بھی استعمال کر لیا کرو۔ اب بدتمیزی شوہر کے ساتھ کرنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی، انڈرسٹینڈ؟ صنم کے چہرے کو تھپتھپاتا وہ سمجھانا کم اور دھمکانا زیادہ کر رہا تھا۔ خیر جا رہا ہوں میں، تم شام کو میرے لیے کچھ اسپیشل بنانا، بیکاز اب سے میرا ہر کام تم ہی کیا کرو گی، سمجھے؟ اسے سمجھاتا رہا وہاں سے چلا کر دروازے کے قریب پہنچتی ملازمہ ارہم کو آواز لگاتی، صاحب جی کیا ہوا، آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ وہ لیٹ پہنچی تھی، اسی وجہ سے جان نہ سکی کہ کیا ہوا یہاں پر۔ بیوی ہو میری جو تمہیں ہر بات بتاؤ، میری مرضی میں ناشتہ کروں یا نہ کروں، تم اپنے کام سے کام رکھو، ملازمہ ہو اور ملازمہ ہی بن کر رہو، اور صبح یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہاری ماں کام کر سکتی ہے تو کرے، ورنہ میری بیوی ہی سنبھال لے گی اپنا گھر۔ وہ بھی بڑے ہی روڈ انداز سے اسے ڈانٹ گیا۔ خود کو سمجھتا کیا ہے، یہ کیسے ڈانٹتی ہے مجھے، بیوی نہیں، پتہ نہیں کیا ہی مل گئی ہو جو پاگل ہوئے جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات تو میں بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، اس قسم کا پاگل انسان
اپنی بیوی کے ساتھ بھی مخلص نہیں، اس کی نظر میں اپنی بیوی کے سوائے دل بہلانے کے اور کوئی حیثیت نہ ہے، چھوڑ کر چلی جائے گی وہ بھی۔ اسے اپنا غصہ وہ ارحم کو بددعا دے کر نکال رہی تھی، لیکن جو اس نے کہا اگر واقعی میں ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیا ارحم ہرگز نہیں بدل پائے گا خود کو؟ کیا صنم ارحم کے سینے میں موجود پتھر کو پگھلا نہ سکے گی؟ یہ تو وقت ہی دکھا سکتا تھا۔ غائز السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اپنی کلاس میں تیزی سے داخل ہوئے، ماں سے سبھی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام سر، آپ کو اتنے لیٹ کیسے ہو گئے؟ سبھی اسٹوڈنٹس نے سلام کا جواب دیا، لیکن ایک اسٹوڈنٹ نے ماس کے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی۔ وہ ایکچولی ماس نے بتانے والا تھا کہ پاس بیٹھا لڑکا فوراً سے بول پڑا، پاگل لڑکی شادی شدہ ہے وہ، تو سمجھو شادی شدہ جوڑے صبح لیٹ جو پر آ سکتے ہیں۔ وہ مذاق بنانے کی خاطر بولا، لیکن معاذ اس لڑکے کی بات کو سنے۔ کیا پرابلم ہے؟ کیا اگر باتیں کرنی ہے تو جاؤ باہر، بے فضول باقی اسٹوڈنٹس کا دھیان کیوں بھٹکا رہے ہو؟ معاذ نے بات کو ہی پلٹ دیا تھا، لیکن ایک اور لڑکی حیران ہوتی، سر منصب کیا سچ کہہ رہا ہے؟ آپ نے شادی کر لی ہے؟ ایسا کچھ نہیں، یہاں ہم پڑھائی کرنے کی خاطر آتے ہیں، تو اسے یہیں تک ہی رہنے دو۔ معاذ نے پہلی مرتبہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طریقے سے بات کی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ فرینڈلی بیہیو ہی کرتا تھا۔ سبھی اسٹوڈنٹس معاذ کو ڈانٹنے پر خاموش تو ہو گئے، لیکن آپس میں وہ آہستہ آہستہ سے باتیں کی جائے کہ معاذ سر نے ضرور فائقہ کے ساتھ ہی شادی کر لی ہے۔ اس وجہ سے ان کے کچھ دنوں میں ہی وہ کالج نہیں آ رہی اور نہ ہی اس کا کوئی اتا پتہ ہے، ورنہ معاذ سر کے پیچھے تو وہ پاگل ہوئی پڑی تھی۔ معاذ جو کہ بے شک اپنی پاک کام پر فوکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن فائقہ کی خالی کرسی سے عجیب لگی۔ اسے عجیب لگ رہا تھا یہ دیکھ کر کہ خالی کرسی کی فائقہ کالج کیوں نہیں آ رہی، جبکہ وہ تو اسے چھوڑ کر اپنے گھر جا چکی ہے۔ نہ جانے کیوں اسے آج فائقہ کی فکر ہو رہی تھی، جبکہ یہ تو نفرت کے دعوے کیا کرتا تھا اس سے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولے گا۔ پورے کا پورا ناول بھی آپ بے حد آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔